بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج کی اس قسط میں ہم صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے واقعات کو ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں صلح حدیبیہ سے۔ سن 6 ہجری کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ اکرام خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب انبیاء اکرام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ آپ لوگ عمرے کی تیاری شروع کر دیں۔ اور پھر وہ بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ کیسے 1400 صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے تھے، لیکن قریش نے آپ کو اور آپ کے صحابہ اکرام کو مکہ سے باہر ہی روک لیا تھا۔ ادھر صلح حدیبیہ کے دوران ایک نہایت ہی ایمان افروز اور تاریخ ساز واقعہ بھی پیش آیا کہ جسے ہم بیعت رضوان کے نام سے جانتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی طرف اپنے نمائندے کے طور پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا تاکہ وہ قریش کو سمجھائیں کہ ہم جنگ کے لیے نہیں بلکہ عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اسی دوران یہ خبر پھیل گئی کہ شاید قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ خبر سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے اور غیرت ایمانی سے سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ اب ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ نہ لے لیں۔ یہ سن کر صحابہ اکرام کے چہروں پر غیرت اور وفاداری کی چمک آ گئی۔ سب کے سب ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے اور ایک ایک کر کے تمام صحابہ اکرام آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر رکھ رہے تھے اور عہد کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ، اگر ضرورت پڑی تو ہم اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے مگر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وہ لمحہ، وہ منظر کائنات کے سب سے مقدس مناظر میں سے ایک تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر اطمینان تھا اور زمین و آسمان اس بیعت کے گواہ بنے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس بیعت کو اپنے کلام میں محفوظ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یقیناً اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تجھ سے بیعت کر رہے تھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر خود ان کی طرف سے بھی بیعت کی۔ اسی لیے اسے بیعت رضوان کہا گیا ہے، یعنی وہ بیعت جس پر اللہ تعالیٰ خود راضی ہو گیا۔ اور پھر بہت ساری ڈیٹیلز موجود ہیں کہ اس دوران کیا کچھ ہوا، لیکن ایک واقعہ ایسا ہے کہ جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس دن قریش نے مسلمانوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ حدیبیہ اس لیے کیونکہ یہ معاہدہ ایک ایسے کنویں کے پاس لکھا گیا تھا کہ جس کا نام حدیبیہ تھا۔ بہرحال اس معاہدے میں مسلمانوں کے لیے بڑی سخت شرائط تھیں اور یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ معاہدہ صرف اور صرف قریش کے حق میں ون سائیڈڈ لکھا جا رہا ہو۔ لیکن یہ معاہدہ لکھنے کے دوران ایک بڑا ہی دکھی کر دینے والا واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ قریش کی طرف سے جو آدمی معاہدہ لکھوانے کے لیے آیا تھا، اس کا نام تھا سہیل ابن عمر۔ ادھر مسلمانوں کی طرف سے جو شخص معاہدہ لکھنے کے لیے نومینیٹ ہوئے تھے وہ تھے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہے تھے کہ علی یہ لکھو اور یہ لکھو، تو آپ نے فرمایا کہ علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل نے فوراً اس معاہدے، اس پیپر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور بولا کہ میں کسی رحمان الرحیم کو تو نہیں جانتا۔ اس نے کہا کہ لکھو بسمک اللہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور فرمایا کہ علی ٹھیک ہے، یہی لکھ دو، اور پھر لکھو کہ یہ وہ شرائط ہیں کہ جن پر محمد الرسول اللہ نے صلح کی ہے۔ تو سہیل نے پھر سے پیپر پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا کہ یہ رسول اللہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہوتے تو پھر تو لڑائی کی کوئی وجہ ہی نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے خاموش ہو گئے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے علی، رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دو۔ تو اس پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولے کہ نہیں یا رسول اللہ، مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ مٹا دو اور لکھو کہ یہ وہ شرائط ہیں کہ جن پر محمد ابن عبداللہ نے صلح کی ہے۔
ہم لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا محسوس کر رہے ہوں گے، اور نیچرلی باقی صحابہ اکرام بھی، وہ بھی سہیل کی اس بات پر کنٹرول نہیں کر سکے۔ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ دیا اور بولے کہ علی ٹھہر جاؤ، یا رسول اللہ، ہم آپ کو یا رسول اللہ ہی لکھوائیں گے، ورنہ اس وقت ہماری تلوار ہوگی اور سہیل کا سر۔ ایک بار پھر سے آوازیں بلند ہونے لگیں، اور قربان جاؤں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وہ ایک بار پھر سے صحابہ اکرام کو کام ڈاؤن کرنے لگ گئے کہ چھوڑو، رہنے دو، کوئی بات نہیں، اچھا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ، میں خود اسے مٹا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیپر، وہ کاغذ اپنے ہاتھ میں لیا۔ علی بن ابی طالب نے دکھایا کہ یا رسول اللہ، یہ رہا آپ کا نام، یہ لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ، اور پھر آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے خود ہی مٹا دیا۔ اللہ کی قسم، کیا رلا دینے والا منظر ہوگا وہ۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے گھر کی تعظیم کے لیے قریش جو بھی مجھ سے مانگیں گے، آج میں انہیں وہ دے دوں گا۔ اس معاہدے، اس کانٹریکٹ کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر مسلمان واپس مدینہ چلے گئے تھے۔ لیکن واپسی پر لوگوں نے دیکھا کہ صحابہ اکرام اچانک تیز تیز چلنا شروع ہو گئے ہیں، سب لوگ رسول اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو کسی نے بتایا کہ ابھی ابھی وحی نازل ہوئی ہے۔ اور جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے تو آپ کا چہرہ انور خوشی سے دمک رہا تھا، اور آپ فرما رہے تھے کہ آج مجھ پر وہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جو مجھے اس دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے زیادہ پیاری ہے۔ اور پھر آپ نے الفتح کی پہلی آیت تلاوت کی، انا فتحنا لک فتحا مبین، کہ آج ہم نے آپ کو ایک واضح فتح دے دی۔ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کے لیے ایک نیا دروازہ کھل گیا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اس پیغام حق کو عرب سے باہر بھی پہنچایا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور حکمرانوں کو خطوط لکھوائے جن میں اسلام کی دعوت تھی، نہ کوئی دھمکی، نہ کوئی سیاسی چال، بس ایک سادہ مگر انتہائی طاقتور پیغام کہ اسلام قبول کر لو، نجات پاؤ گے۔ ان خطوط میں سب سے پہلا خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسر روم ہرقل کے نام بھیجا۔ قاصد تھے حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہرقل نے وہ خط پڑھا اور سچائی محسوس بھی کی، مگر ایمان کی دولت اسے نصیب نہ ہو سکی۔ دوسرا خط کسریٰ بادشاہ فارس کے نام بھیجا گیا، لیکن وہ مغرور شخص، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پھاڑ کر پھینک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میرا خط پھاڑا ہے، اللہ اس کی سلطنت کو بھی پھاڑ دے گا۔ اور حقیقت یہی ہوئی کہ کچھ ہی عرصے کے بعد فارس کی عظیم سلطنت پارا پارا ہو گئی، وہ سلطنت کہ جو اس وقت کی سپر پاور تھی، ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اب ایک خط آپ نے نجاشی بادشاہ حبشہ کے نام بھی بھیجا۔ اس نے اسے ادب و احترام سے پڑھا، دل سے متاثر ہوا اور کہا کہ یہ وہی پیغام ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ لے کر آئے تھے، اور روایتوں کے مطابق نجاشی نے اسلام قبول کر بھی لیا تھا۔ اسی طرح ایک خط مصر کے بادشاہ مقوقس کے نام گیا۔ اس نے اسلام تو قبول نہ کیا، مگر خط کا احترام کیا اور جواب میں تحائف بھیجے، کہ جن میں ایک لونڈی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، کہ جن سے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ خطوط دراصل دعوت اسلام کا پہلا عالمی پیغام تھے، ایک ایسی مہم کہ جس نے دنیا کو بتا دیا کہ اب یہ دین صرف عرب کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ بہرحال صلح حدیبیہ کا جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، یہی وہ صلح حدیبیہ تھی کہ جو آگے چل کر مکہ کے فتح ہو جانے کی وجہ بنی تھی۔ اس معاہدے میں قریش نے ایک شرط یہ رکھی تھی کہ 10 سال تک نہ تو ہم آپ سے لڑائی کریں گے اور نہ ہی آپ ہمارے ساتھ۔ لیکن 22 مہینے، صرف 22 مہینے ہی گزرے تھے کہ قریش کی طرف سے حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا گیا۔ ہوا یوں کہ صلح حدیبیہ کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو قبیلہ چاہے مسلمان یا قریش میں شامل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بنو خزاع مسلمانوں کے حلیف بن گئے اور بنو بکر قریش کے ساتھی۔ ایک رات بنو بکر نے قریش کی خفیہ مدد سے اچانک بنو خزاع پر حملہ کر دیا۔ ان کے کئی لوگ مار دیے گئے، عورتیں اور بچے چیخنے لگے،
اور بنو خزاع کے ایک شخص نے مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کی کہ یا رسول اللہ، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جو آپ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر! یہ دراصل صلح حدیبیہ کی کھلم کھلا خلاف ورزی تھی، کیونکہ قریش نے خود معاہدہ توڑا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فیصلہ فرمایا کہ اب قریش کے ساتھ کوئی معاہدہ باقی نہیں رہا، وقت آ گیا ہے کہ مکہ کو ظلم و شرک سے پاک کر دیا جائے۔ ابو سفیان نے بڑی کوششیں کیں کہ کسی طرح سے معاہدہ ریسٹور ہو جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں مانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ٹاپ کے صحابہ کرام کو بلایا، ان کے ساتھ مشاورت کی کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ اب جب کہ قریش نے معاہدہ توڑ ہی دیا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، آخر ہیں تو وہ آپ کی قوم ہی۔ تو آپ نے ابو بکر کی رحم دلی دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا اور فرمایا کہ اللہ کے معاملے میں ابراہیم گھی سے بھی زیادہ نرم تھے۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اس وقت پورے عرب میں قریش ہی تو کفر کی اصل جڑ ہیں، انہی کے سائے تلے تو بت پرستی چل رہی ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نوح علیہ السلام کو یاد کیا اور فرمایا کہ نوح تو اللہ کے مقابلے میں پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فیصلہ سنایا کہ جب تک مکہ والے مسلمانوں کے سامنے سرنڈر نہیں کر دیتے، تب تک عرب ایک اللہ کے اوپر کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ اور یوں اعلان ہوا کہ مسلمان اب مکہ کو فتح کرنے کی نیت باندھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لیا اور ہجرت کے 8ویں سال اب ایک بار پھر سے مکہ میں داخل ہو گئے۔